بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں آج ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں کی ایک فہرست آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جید عالم الدین شیخ مفسرین اپنی کتاب الشاد ظہور امام مہدی علیہ السلام کی نشانیوں کی ایک فہرست مرتب کی ہے، جن میں بعض ہو چکے ہیں اور بعض کا انتظار ہے، اور کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو اس وقت ظہور ہو رہی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قیام کے بارے میں بہت ساری نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور آپ کی قیام سے پہلے جو حالات واقعات رونما ہوں گے ان کے متعلق ہمیں خبر دی گئی ہے۔ مفسرین نے اس کی باقاعدہ ایک فہرست مرتب کی ہے، جس کے مطابق نمبر 1 شام میں سفیانی کا خروج، نمبر 2 اصلی سید کا قتل کیا جانا، نمبر 3 بادشاہی سلطنت اور حکومت پر بنی عباس کا اختلاف، نمبر 4 سورج گرہن 15 رمضان کو لگنا اور پھر اسی ماہ آخری دنوں میں چاند گرہن لگنا۔ ہر دو حالتیں طبیعت اور عادی نظام کے برعکس ہوں گی۔ نمبر 5 مدینہ کے درمیان صحرا اور بیابان میں لشکر کا دھنس جانا، نمبر 6 مشرق میں زمین کا دھنس جانا، نمبر 7 مغرب میں زمین کا دھنس جانا، نمبر 8 سورج کا زوال ظہر سے لے کر عصر کے آدھے وقت تک حرکت نہ کرنا، نمبر 9 مغرب سے سورج کا طلوع کرنا، نمبر 10 پشت کعبہ پر نفس زکیہ کا قتل کیا جانا، نمبر 11 کوفہ میں 70 نیک اور صالحین کا قتل ہونا، نمبر 12 رکن اور مقام کے درمیان سید ہاشمی کا سر قلم کیا جانا، نمبر 13 مسجد کوفہ کی دیوار کا منہدم ہونا، سوراخ ہو جانا، نمبر 14 خراسان سے سیاہ پرچموں کا ظاہر ہونا، نمبر 15 یمانی سید کا قیام، نمبر 16 مصر میں مغربی شخص کا ظاہر ہونا اور اس کا شام پر حکومت کرنا، نمبر 17 جزیرہ العرب میں ترکیوں کا اترنا، نمبر 18 رومیو یعنی یورپی افواج کا ساحل پر اترنا، نمبر 19 مشرقی ستارے کا طلوع کرنا جو چاند کی مانند روشن ہوگا اور پھر وہ اسی طرح سے جھکے گا جیسے تیر کمان کے سرے آپس میں ملتے ہیں، نمبر 20 آسمان پر سرخی ظاہر ہوگی جو پوری فضا میں پھیل جائے گی، نمبر 21 مشرق میں سخت قسم کی آگ ظاہر ہوگی جو 3 یا 7 دن تک آسمان پر باقی رہے گی، نمبر 22 عربوں پر سختیوں کا خاتمہ اور ان کا شہروں پر حکومت کرنا اور اجمیوں کے غلبے سے آزاد ہو جانا، شاید اس سے ترکیوں کی حکومت سے آزاد ہونا مراد ہو یا انگلستان اور دیگر یورپی ممالک کے تسلط سے آزاد ہونا مراد ہو جیسا کہ آج کل ہے، نمبر 23 مصر کے صدر کا خود مصریوں کے ہاتھ قتل ہونا، نمبر 24 ایسے پرچموں کا ظاہر ہونا جو خراسان کی جانب حرکت کریں گے، نمبر 25 مغرب سے فوج وارد ہوگی تاکہ عراق میں حیرت اور سرگرانی سے امن قائم ہو جائے، نمبر 26 مشرق سے بھی اس طرح کے پرچموں کا عراق میں وارد ہونا، نمبر 27 فرات کے بند کر ٹوٹنا، اس طرح کے فرات کا پانی کوفہ کی گلیوں کو اور گھروں میں داخل ہو جائے گا، نمبر 28 60 نبوت کے چھوٹے دعوے دار کا شورش برپا کرنا، نمبر 29 ابی طالب سے 12 افراد کا شورش برپا کرنا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی امامت کا دعوے دار ہونا، نمبر 30 جلولہ اور خانقین کے درمیان بنی عباس کا بلند مرتبہ اور شان والے ایک مرد کو جلایا جانا، نمبر 31 اس جگہ پر پل بنانا جو جگہ بغداد اور مدینہ اسلام کے درمیان ہے، نمبر 32 دن کے شروع میں سخت سیاہ آندھی کا چلنا، نمبر 33 ایسا زلزلہ آنا کہ جس میں بہت سارے لوگ غرق ہو جائیں گے، نمبر 34 ایسا خوف و ہراس جس سے عراق اور بغداد میں رہنے والے مبتلا ہوں گے، نمبر 35 اچانک اموات کا ہونا، نمبر 36 معاشی بحران کہتے اموال کی کمی کے ساتھ بازاری اصناع میں لوگوں نے اس دوران جو زراعت اور کھیتی باڑی کی ہوگی اس پر مکڑیوں کا حملہ ہوگا جو پوری کاشت شدہ زمین کو بیابان کر دیں گی، نمبر 37 اجمیوں کے 2 گروہوں کے درمیان اختلافات اور ان کا بہت زیادہ خون بہایا جانا، نمبر 38 عوام کی حکومتوں کے خلاف بغاوت ان کا قتل عام، نمبر 39 بدعت گزاروں میں سے کچھ کا
بندر اور کچھ کا خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جانا۔ نمبر 40 مزاروں اور بھاریوں کا وڈیروں اور مالکوں کی زمینوں پر قبضہ کر لینا۔ نمبر 41 آسمان سے ایک آواز کا آنا، اسے تمام زمین والے اپنی اپنی زبان میں سمجھ لیں گے۔ نمبر 42 عوام کے لیے سورج کی ٹکیا میں انسان کی شکل، چہرے اور جسم کا نظر آنا۔ نمبر 43 ایسے مردے جو قبروں سے اس دنیا میں دوبارہ واپس آ جائیں گے، اور یہ 24 دن مسلسل بارش برسنے کے بعد ہوگا کہ اس طرح زمین مردہ اور ویران ہونے کے بعد زندہ اور آباد ہو جائے گی اور اس کی برکات نمایاں ہوں گی۔ محترم سامعین، کتاب الارشاد کے مطابق ان کی حالات کے بعد وہ شیعہ جو حق کے مرتکین ہوں گے، یعنی ان کا اپنے ایمان پر یقین ہوگا، ان سے مصائب اور علام برطرف ہو جائیں گے، اور انہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی اطلاع ملے گی کہ آپ نے مکہ میں ظہور فرمایا ہے۔ ان کی مدد اور نصرت کے لیے شیعہ مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ان روایات میں جو واقعات اور حادثات اور حالات کا ذکر ہوا ہے اور یہ ظہور سے قبل رونما ہوں گے، ان میں سے جو وقوع پذیر ہو چکی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ خراسان سے سیاہ پرچم ظاہر ہونے والی بات پوری ہو چکی ہے۔ مصر میں مغربی کا ظہور جو شاماز سے حکومت کرے گا، تو یہ واقعہ 396 ہجری میں مغربی فاطمی کے قیام سے پورا ہو چکا ہے، جس نے شمالی امریکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور سست جگہوں کے بعد مصر کے راستے شام پر حکومت کر کے۔ نمبر 3 ترکیوں کا جزیرۃ العرب میں وارد ہونا۔ جزیرۃ العرب کی سرزمین 941 ہجری سے 1335 ہجری تک سلطنت عثمان ترکی کے کنٹرول میں رہی۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کے قبضہ کرنے پر اس کے غلبے کا خاتمہ، یہ خبر پوری ہو چکی ہے۔ نمبر 4 رملہ میں رومیوں کا غزوہ دائمہ کی گفتگو میں روم اور یورپ کے لفظ یاد کیا گیا ہے۔ رملہ ایک جگہ کا نام ہے جو شام میں بھی ہے اور مصر میں بھی ہے، فلسطین میں بھی ہے۔ تو مصر پر فرانس نائلون بنا یاریٹ کا قبضہ کرنا، اور پھر شام پر بھی فرانس کا قبضہ اور عثمانیوں کا شام پر قبضہ اس واقعے کی تصدیق ہے۔ نمبر 5 عربیوں کا اجمیوں سے آزاد ہونا۔ یہ زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں عرب علاقوں پر خود عرب حکومت کر رہے ہیں، ان پر بظاہر غیر عرب حکمران نہیں ہیں۔ نمبر 6 مصری صدر کا قتل ہونا۔ مصر کے صدر انور سادات مصری شخص خالد اسلام مولی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ نمبر 7 اجمیوں کے دو گروہوں کے درمیان اختلافات کی جنگ عظیم۔ دوم میں یورپ کے درمیان شدید اختلاف، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے درمیان جنگ ہوئی، یا پھر ترکیہ اور یونان کے درمیان جنگ ہوئی۔ البتہ اس حدیث کے اس جز کو سمجھنے کے لیے جنگ عظیم 19ویں صدی کے پہلے نصف میں ہوئی۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں جو وقوع پذیر ہو چکے ہیں اور کچھ کی انتظار ہے، جیسے کوفہ میں سید کا قتل، اس کے ہمراہ 70 صالحین کا قتل۔ تو یہ شہید محمد باقر و صدر پر بھی صادق آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ابھی رونما ہونا ہو۔ عراق اور بغداد میں خوف و حراست، قہر معاشی، بحران و کسار، بازاری قتل و غارت اور مغربی افواج کا امن قائم کرنے کے لیے وارد ہونا، اور عوام کا اپنے حکمرانوں کے خلاف قیام اور عوام کا قتل عام، یہ سب کچھ اس موجودہ حالات عراق کے واقعات پر صادق آ رہا ہے۔ یہ سب کچھ ائمہ تحریم کے بیانات کی صداقت کی دلیل ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے یہی اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اب تک جو کچھ نہیں ہوا وہ بھی ضرور ہوگا۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ آمین والسلام۔ اسلامی تعلیمات میں قیامت سے قبل رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں ایک عظیم الشان اور روحانی واقعہ امام مہدی کا ظہور ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کے درمیان صدیوں سے رائج ہے اور اس کی جڑیں احادیث نبوی میں موجود ہیں۔ امام مہدی وہ شخصیت ہوں گے جن کے ظہور سے قبل دنیا ظلم و فساد سے بھر جائے گی، اور ان کے آتے ہی عدل و انصاف کا دور دوبارہ لوٹ آئے گا۔ امام مہدی کا تعارف
مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ۔ امام مہدی ایک ایسا رہنما ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ہدایت عطا کرے گا اور انہیں امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے منتخب کرے گا۔ ان کا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے ہوں گے۔ احادیث میں آیا ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ اور ناک ابھری ہوئی ہوگی۔ وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے جہاں لوگ ان سے بیعت کریں گے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے نظر یا تا اسلامی فرقوں میں امام مہدی کا تصور مختلف انداز میں موجود ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کے مطابق امام مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور وہ کوئی موجودہ شخص نہیں بلکہ مستقبل میں پیدا ہونے والی شخصیت ہیں۔ ان کے ظہور کی علامت اور ان کے کارنامے متعدد احادیث میں درج ہیں۔ یہ تصور نہ صرف عقیدے کا حصہ ہے بلکہ ایک امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بھیج کر دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ نمبر 2، اہل تشیع کا عقیدہ۔ اہل تشیع اثنا عشریہ کے مطابق امام مہدی حضرت امام حسن عسکری کے بیٹے محمد بن حسن العسکری ہیں، جو 255 ہجری میں پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم سے غائب ہو گئے۔ ان کا غیبت کبریٰ کا دور جاری ہے اور قیامت سے قبل وہ ظہور کریں گے۔ وہ مہدی موعود ہیں جنہیں دنیا پر عدل و انصاف کے لیے بھیجا جائے گا۔ ظہور کی علامت۔ احادیث اور اسلامی کتب میں امام مہدی کے ظہور سے قبل کئی علامات کا ذکر ہے۔ دنیا ظلم، فتنہ اور فساد سے بھر جائے گی، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، جھوٹ اور خیانت عام ہو جائے گی، شام اور عراق اور حجاز میں فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ ایک آسمانی صدا سنائی دے گی جو ان کے ظہور کی خبر دے گی۔ احادیث نبوی کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد حدیث میں امام مہدی کا ذکر فرمایا۔ امام مہدی امت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کو اصلاح دے گا۔ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو طول دے گا، یہاں تک کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام کے مطابق محمد ہوگا۔ امام مہدی کا کردار اور حکومت۔ امام مہدی کا دور حکومت امن اور اعتدال و انصاف سے بھرپور ہوگا۔ وہ 7 یا 9 سال حکومت کریں گے۔ ان کے دور میں زمین اپنی برکات لٹا دے گی، دولت اس قدر عام ہو جائے گی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اسلام پوری دنیا میں غالب آ جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے اور شرعی نظام قائم کریں گے۔ دجال کا خروج اور امام مہدی۔ دجال ایک فتنہ انگیز شخصیت ہوگی جس کا ظہور امام مہدی کے دور میں ہوگا۔ دجال لوگوں کو گمراہ کرے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ امام مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور ان کے ساتھ بیت المقدس میں نماز پڑھاتے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے جو دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا تعلق۔ احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے مشرق میں ایک سفید مینار پر ہوگا۔ وہ امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام مہدی کی قیادت کو حضرت عیسیٰ بھی تسلیم کریں گے۔ یہ قیامت سے پہلے کا عظیم واقعہ ہوگا جس میں حق کی جیت اور باطل کی شکست ہوگی۔ مہدویت کے جھوٹے دعوے۔ تاریخ و اسلام میں کئی افراد نے مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے جن میں بعض نے فتنہ بھی پھیلایا، مثلا محمد بن عبداللہ، مہدی سودانی، غلام احمد قادیانی۔ بعض جدید صوفی سلسلے۔ ان جھوٹے دعووں نے عوام الناس میں انتشار اور فرقہ واریت کو جنم دے دیا ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ امت قرآن و سنت اور رہنمائی حاصل کرے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود کو دین پر مضبوطی سے قائم رکھیں، فتنوں کے دور میں صبر و استقامت اختیار کریں، دین و اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر ایمان رکھیں۔ امام مہدی کا ظہور ایک یقینی امر ہے جس پر امت مسلمہ کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ صرف ایک غیبی پیش گوئی نہیں بلکہ ایک امید ہے کہ جب دنیا میں ظلم اپنے عروج پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بھیجے گا جو عدل اور انصاف قائم کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر زمانے میں حق پر قائم رہیں، سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور فتنوں سے بچتے ہوئے اپنے عقیدے کو پاک رکھیں۔